میں نے خواب میں دیکھا میرا بڑا بھائی جس کے ہاتھ میں قصابوں والی چھری تھی لہراتا ہوا میرے قریب آیا۔ اس کے چہرے پہ غصے کے تاثرات تھے اور مسلسل مجھے گھور رہا تھا۔ مزید قریب آ کر اس نے نرم لہجے میں کہا، بھائی اس چھری سے میں آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آستین چڑھائی۔ میں حیران تھا اور میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرا اپنا بھائی اس قسم کا ناروا سلوک کرنے کا ارادہ باندھ سکتا ہے۔ جی تو ٹائم ٹریولرز، آپ کو پتہ تو ہوگا کہ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ جو غیر قانونی جو ہے امیگرینٹس ہیں امریکہ کے اندر، ان کو گوانتانامو بے بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ گوانتانامو بے ہے کیا؟ اس کے اوپر تھوڑی بہت میں نے ریسرچ کی اور مجھے ایک آرٹیکل ملا۔ میں نے سوچا کہ اس کو قسط وائز میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر دوں۔ تو پیٹی باندھ لیجیے اور چلتے ہیں واپس اسی خواب کی طرف جہاں ایک بھائی کے خواب کے اندر اس کا بھائی اس کو چھری کے ساتھ ذبح کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اسی بھائی کی زبانی اس کا خواب دوبارہ سے سننا شروع کرتے ہیں۔ وہ بھائی کہتے ہیں، میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کیا، نہ اس کا کبھی حق کھایا، نہ ہی اس کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی کی۔ میں نے سوچا آخر اس کو اس خطرناک ارادے پر کس نے ابھارا، اور یہ کہ اگر بڑے بھائی کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے اس کی خواہش کو پورا کرنا چاہیے اور مزاحمت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے نرمی سے پوچھا، بھائی میں نے کبھی آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، پھر آپ نے اتنا خطرناک ارادہ کیسے کر لیا؟ آپ کس بات کا انتقام لینا چاہتے ہیں اور کیوں غیر شرعی کام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ یعنی اس سے آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ مسلمان بھائی تھے۔ بھائی نے کوئی جواب نہیں دیا اور آگے سے اس پر اصرار کر رہا تھا کہ مجھے آپ کو ذبح کرنا ہے۔ میں نے دل میں کہا، پہلے تو میں اسے منا لوں گا کہ یہ بہت بڑا اقدام ہے، لیکن اگر وہ نہ مانا تو پھر بڑا سمجھ کر میں خود قربانی دے دوں گا۔ چنانچہ ہوا یوں کہ میں نے اسے منانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ آخر میں نے کہا، اپنا ارادہ شوق سے پورا کر لیں، اور اس امید کے ساتھ زمین پہ لیٹ گیا کہ شاید اس کا دل پسیج جائے اور تھوڑا رحم آ جائے، مگر میری امیدوں میں پانی پھر گیا اور میرے بڑے بھائی نے انتہائی بے رحمی سے چھری میرے گلے پر پھیر کر مجھے ذبح کر ڈالا۔ میں نے یہ خواب کسی کو نہ سنایا، نہ خود اس کی تعبیر معلوم کرنے کی کوشش کی۔ اس بھیانک خواب کو دیکھنے کے ٹھیک 4-5 دن بعد میں نے پاکستانی حکام کو اپنے گھر کے چاروں طرف محاصرہ کرتے ہوئے پایا۔ اب آپ کو تھوڑا سمجھ آ گیا ہوگا کہ جب گوانتانامو بے کی بات ہو تو افغانستان کی بات ہوگی، پاکستان کی بات ہوگی، اور اسی دوران ایک پاکستانی سفیر کی بات ہوگی جو افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اندر تھا، اور پاکستان نے اس خواب کے اندر بڑے بھائی کا کردار ادا کیا۔ خیر، گرفتاری یہ 2 جون 2002 کی صبح تھی۔ پاکستان میں سال نو کی تقریبات اختتام پذیر ہو چکی تھی۔ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ معمول کی زندگی گزار رہا تھا اور ہر وقت افغانستان میں رہنے والے گم شدہ بھائیوں اور شہیدوں کی فکر میں مبتلا رہتا جو سنگ دل ظالم دوست کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ میں نے ان کی قسمت پر کرتا تھا، مگر اپنی تقدیر سے لا علم تھا۔ تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ گھر کے محافظوں نے اطلاع دی کہ چند پاکستانی سرکاری اہلکار آپ سے ملنے آئے ہیں۔ مہمانوں کو ایک چھوٹے کمرے میں بٹھایا۔ یہ 3 افراد تھے، ان میں ایک پختون جو اپنا نام گلزار بتاتا تھا اور باقی 2 اردو بولنے والے تھے۔ میں نے افغان روایات کے مطابق تینوں مہمانوں کا خیر مقدم کیا، چائے اور بسکٹ سے ان کی تواضع کی۔ میں متجسس تھا کہ وہ کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اب تم محترم نہیں رہے، اردو بولنے والے ایک سیاہ رنگ کے موٹے کلین شیو شخص نے، جس کے چہرے پر نفرت اور تعصب ٹپک رہا تھا، جس کا پیٹ پھولا ہوا تھا اور بڑے بڑے ہونٹ تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے دوزخ کا الچی ہو، بڑے غیر مؤدبانہ انداز میں بات شروع کی اور پہلا جملہ ادا کیا، یور ایکسیلنس، یو آر نو مور ایکسیلنس۔ بڑے محترم، تم محترم نہیں ہو۔ یہ وہ الفاظ تھے جو سخت دشمنی اور تعصب کی بنیاد پر استعمال ہوتے ہیں اور کم عقل لوگوں کے منہ سے اکثر و بیشتر استعمال ہوتے ہیں، اور یہاں ان الفاظ کی کوئی ضرورت نہ تھی سوائے تعصب اور دشمنی کے اظہار کے۔ پھر وہ شخص بولا، آپ جانتے ہیں امریکہ بہت بڑی طاقت ہے اور کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی اس کا حکم ماننے سے انکار کی جرت کر سکتا ہے۔ امریکہ کو آپ کی ضرورت ہے تاکہ آپ سے پوچھ گچھ کی جا سکے۔ ہم آپ کو امریکہ کے حوالے کرنے آئے ہیں تاکہ اس کا مقصد بھی پورا ہو
اور پاکستان کو بھی بڑے خطرے سے بچایا جا سکے۔ میں نے بحث شروع کر دی اور کہا چلو مان لیا آپ کے بقول امریکہ ایک سپر طاقت ہے، سپر پاور ہے، لیکن دنیا کے کچھ قوانین اور اصول بھی تو ہوتے ہیں جن کے تحت لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ کن مروجہ اسلامی یا غیر اسلامی قوانین کے تحت مجھ سے یہ بدسلوکی کی جا رہی ہے، حالانکہ کسی بھی ملک کے سفیر کا تحفظ اور عزت بین الاقوامی مسلمہ اصول ہے۔ آپ کس کے ہاتھوں مجبور ہیں؟ آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ مجھے میرے سوالوں کے جواب دیں اور مجھے اتنی مہلت دیں کہ میں آپ کا ملک پاکستان چھوڑ دوں۔ میری باتوں پر اس بے رحم بدبخت مزدور نے انتہائی بے شرمی سے، مزدور اس لیے کہ پیسے لے کے کام کرتے ہیں، اور غراتے ہوئے کہا آج ہمیں اسلام یا قانون نہیں، پاکستان کے مفادات عزیز ہیں۔ در حقیقت اپنے شخصی اقتدار کا تحفظ مقصود تھا۔ میں نے یہ بات سنی تو سمجھ گیا کہ اب کوئی دلیل عذر کام نہ آ سکے گا۔ خاموشی اختیار کرنے سے قبل صرف اتنا کہا کہ جو آپ کی مرضی ہے کریں، ہم بے بس اور مجبور لوگ ہیں، سوائے خداوند قدوس کے کوئی دوسرا آسرا امید نہیں، وہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ یہ سن کر شخص نے کہا آپ 12 بجے تک گھر میں رہیں گے، اس کے بعد آپ کو پشاور لے جایا جائے گا۔ میری رہائش گاہ کو چاروں طرف سے محاصرے میں لے لیا گیا تھا اور باہر جانے کا کوئی رستہ نہ تھا، نہ کوئی امید تھی۔ ٹیلی فون کے ذریعے پاکستان کے دفتر خارجہ سے رابطہ ہوا، مگر سوائے خاموشی کے کچھ ہاتھ نہ آیا اور ذمہ داروں نے جواب دینے سے اعراض کیا۔ گھر سے بے دخلی۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جب مزید سرکاری احکام آئے، شاہی حکم صادر ہوا کہ آپ کو پشاور منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں آپ ہمارے مہمان رہیں گے اور امریکی آپ سے صرف پوچھ گچھ کریں گے۔ ہو سکتا ہے 10 دن بعد آپ واپس گھر آ جائیں۔ یہی اطمینان میرے اہل خانہ کو بھی دلایا گیا اور مجھے یقین دلایا گیا کہ جب تک میں ان کا مہمان انورٹڈ کاما میں ہوں، میرے خاندان کی رہائش اور خوراک وغیرہ کا بندوبست کیا جاتا رہے گا۔ یہ سب کچھ ادھر ہی رہ گیا۔ میرے پاس 10 مہینے کا ویزا تھا اور حکومت پاکستان کا یہ رسمی اجازت نامہ بھی ہے کہ میں اس وقت تک پاکستان میں قیام کر سکتا ہوں جب تک افغانستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے، جبکہ اقوام متحدہ کا وہ لیٹر بھی تھا جس میں پاکستانی حکام کو کہا گیا تھا کہ ملا عبدالسلام ظہیر اہم شخصیت ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ جی ٹائم ٹریولرز، آج کی پہلا پارٹ ہے وہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ انشاءاللہ میں کچھ دن کے بعد یا میں بھی کل ہی میں پوسٹ کروں گا، تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو یہ ملا صاحب ہیں جو پاکستان میں افغانستان کے سفیر تھے، ان کو قید کر کے کس طریقے سے گوانتانامو بے تک پہنچایا گیا اور پھر وہاں پر اس کی آزادی کس طریقے سے ہوئی۔ یہ پورا تقریباً ہم اس کو 20 ایپیسوڈز کے اندر کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور میں کوشش کروں گا تھوڑا سمرائز کر کے اسے اور کم کر دوں، اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوا تھا اور گوانتانامو بے ایکچوئل میں ہے کیا چیز۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔